السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی چیز کی جو ہم سب کے گھروں میں روز استعمال ہوتی ہے۔ جی ہاں، واشنگ پاؤڈر۔ کبھی غور کیا ہے کہ کچھ واشنگ پاؤڈر تو بالکل ریشم کی طرح نرم و ملائم ہوتے ہیں اور کچھ ڈبے میں ہی اینٹ بن جاتے ہیں؟ تو آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آج ہم اسی گتھی کو سلجھائیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ گیلے پاؤڈر کا مسئلہ ہے کیا، پھر نمی کے کچھ اصول سمجھیں گے، یہ بھی جانیں گے کہ آخر یہ گٹھلیاں بنتی کیسے ہیں، اس کا حل کیا ہے، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ نمی کو ناپا کیسے جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات سے۔ واشنگ پاؤڈر کا گیلا پن یہ صرف محسوس ہونے والی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا سائنسی مسئلہ چھپا ہوا ہے۔ اس سارے مسئلے کی جڑ ہے نمی، یعنی موئسچر۔ لیکن بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ صحیح مقدار میں نمی کا مطلب ہر پاؤڈر کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اسے بنایا کیسے گیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی گئی ہیں۔ اور یہیں پر بات آتی ہے نمی کے 3 بنیادی اصولوں کی۔ یہی وہ 3 اصول ہیں جو بتاتے ہیں کہ کسی بھی واشنگ پاؤڈر میں نمی کی مثالی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں۔ یہ 3 سنہرے اصول ہیں۔ پہلا اصول، اگر پاؤڈر اسپرے ڈرائنگ سسٹم سے بن رہا ہے، یعنی مایا کو گرم ہوا میں اسپرے کر کے خشک کیا جا رہا ہے، تو نمی کی حد صرف 3% ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسرا اصول، اگر ربن مکسر استعمال ہو رہا ہے اور فلر کے طور پر کیلشیم کاربونیٹ ڈالا گیا ہے، تو نمی 7 سے 8% تک بھی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا اصول، اگر ربن مکسر کے ساتھ فلر نمک ہے، تو نمی کی حد 5% ہے۔ تو دیکھا، بنانے کا طریقہ اور فلر بدلنے سے نمی کی مقدار کا پورا کھیل ہی بدل جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ان اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو ہوتا کیا ہے؟ جب نمی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر ایک کے بعد ایک مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو سامنے ہی نظر آ جاتا ہے۔ پاؤڈر دیکھنے میں اور چھونے میں گیلا لگتا ہے، اور جب کوئی چیز ایسی دکھے تو فوراً لگتا ہے کہ اس کا معیار اچھا نہیں ہے۔ پھر آتا ہے اصل مسئلہ، اس کا ڈائنامک فلو ریٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ سادہ لفظوں میں، پاؤڈر کا آسانی سے بہنا، جیسے ڈبے سے نکالتے وقت۔ اس کی مثال بالکل خشک ریت جیسی ہے۔ خشک ریت کیسے بہتی ہے اور گیلی ریت کیسے چپک جاتی ہے؟ بس یہی حال زیادہ نمی والے واشنگ پاؤڈر کا ہوتا ہے۔ لیکن ان سب میں سب سے بڑا مسئلہ جو اصل میں پریشانی کی وجہ ہے، وہ ہیں سخت گٹھلیاں۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بنتی ہیں اور اتنی سخت ہو جاتی ہیں جیسے پتھر، اور جب یہ پانی میں حل ہی نہیں ہوں گی تو کپڑے کیسے صاف ہوں گے؟ مطلب کہ ڈٹرجنٹ کی صفائی کرنے کی طاقت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر فیکٹریاں اس مسئلے کا کیا حل نکالتی ہیں؟ اچھا، ان کے پاس ایک خفیہ ہتھیار ہوتا ہے جس سے وہ نمی کو بھی قابو میں رکھتے ہیں اور ان سارے مسئلوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور یہ ہتھیار کہلاتا ہے اینٹی کیکنگ ایجنٹ۔ نام سے ہی ظاہر ہے، کیک یعنی گٹھلیاں بننے سے روکنے والا، اور واشنگ پاؤڈر کی دنیا میں اس کام کا ماہر ہے کیلشیم کاربونیٹ۔ لیکن یہاں بھی ٹوسٹ ہے، ہر کیلشیم کاربونیٹ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے PCC جو لیب میں بنتا ہے اور اس کے ذرات بہت ہی باریک ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے GCC جسے سیدھا کان سے نکال کر پیسا جاتا ہے۔ اصل فرق یہ ہے کہ PCC GCC کے مقابلے میں دگنی نمی جذب کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے باریک ذرات اور زیادہ سطحی رقبہ ہے۔ ظاہر ہے، اسی لیے یہ گٹھلیاں روکنے میں بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ مگر یہاں ایک بہت نازک توازن رکھنا پڑتا ہے۔ کیلشیم کاربونیٹ گٹھلیوں کا مسئلہ تو حل کر دیتا ہے، لیکن اگر اس سے بہت زیادہ ڈال دیا جائے تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ پانی میں پوری طرح حل نہیں ہوتا تو یہ گہرے رنگ کے کپڑوں پر سفید دھبے چھوڑ سکتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں عملی کام کی طرف۔ آخر یہ پتہ کیسے لگایا جائے کہ پاؤڈر میں نمی ہے کتنی؟ مینوفیکچررز یا اگر کوئی گھر پر ہی تجربہ کرنا چاہیں تو وہ اسے ٹھیک ٹھیک کیسے ناپ سکتا ہے؟ اس کے لیے 2 مشہور طریقے ہیں۔ پہلا تو ہے موئسچر انالائزر۔ یہ مشین بہت تیزی سے اور بالکل صحیح نتیجہ دیتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے اوون والا، جو بہت سستا ہے اور گھر میں بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس میں تھوڑا وقت اور احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ اوون والا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے پاؤڈر کا تھوڑا سا نمونہ لے کر اس کا وزن کر لیں۔ پھر اوون کو 110 سے 120 ڈگری سیلسیس پر گرم کریں اور نمونے کو اس میں تقریباً 5 منٹ کے لیے رکھ دیں۔
اس کے بعد اسے نکال کر ٹھنڈا ہونے دیں اور آخر میں اس خشک پاؤڈر کا دوبارہ وزن کر لیں۔ اب حساب کتاب بھی بہت آسان ہے۔ جتنا بھی وزن کم ہوا ہے اسے شروع والے وزن سے تقسیم کریں اور پھر 100 سے ضرب دے دیں۔ بس آپ کے سامنے نمی کا فیصد آ جائے گا۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ واشنگ پاؤڈر جیسی ایک عام سی روزمرہ استعمال کی چیز کے پیچھے بھی کتنی باریک سائنسی کاریگری چھپی ہے۔ ایک ایک فیصد کا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ٹھیک سے کام کر سکے۔ اور آخر میں ایک سوال، ہمارے ارد گرد نہ جانے اور کتنی ایسی عام سی چیزیں ہیں جن کے اندر اتنی ہی دلچسپ سائنس چھپی ہوئی ہے اور ہم انہیں روز دیکھتے ہیں پر کبھی غور نہیں کرتے۔ سوچنے کی بات ہے نا؟